ہمہ یارا دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ باب 15۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے۔ جب چراغ امید کا واحد روغن یہ خوش فہمی ہو کہ جلد یا بدیر پاکستان پہنچیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے میں وطن کی سالمیت پر ہلکا سا سایہ بھی سہانے روح ہوتا ہے۔ یعنی منجھدار میں جس ساحل کا تصور ہی باعث تقویت ہو، اس کے ڈوبنے کی جھوٹی یا سچی خبر باعث تشویش ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں ایک غیر ملکی سفارت خانے سے جب بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہونے کی خبر ملی تو قدرتی طور پر ایک دھچکا سا لگا اور تشویش ہوئی کہ اگر بروقت اس کا سراغ نہ ملتا تو نہ جانے یہ آتشی مادہ کتنے خرمن بھسم کر دیتا۔ اس اندیشے کے ساتھ ساتھ حکومت کی بیداری اور ہوشیاری کی بھی داد دینے کو جی چاہا کہ اس نے عین وقت پر ہاتھ ڈالا اور شعلے بھڑکنے سے پہلے ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ اسی طرح اگر کسی پاکستانی لیڈر کے کسی بیان سے پاکستان دشمنی کی بو آتی تو خون کھولنے لگتا۔ جی چاہتا کہ اس ناشکر انسان کا گریبان پکڑ کر بھرے بازار میں اسے جھنجھوڑ کر اسے پوچھا جائے کہ ارض پاکستان کے فرزند، کیا تجھے آزادی کی قدر نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر یہ ٹکڑا بھی ہم سے چھن گیا تو ہمیں نہ زمین جگہ دے گی نہ آسمان، کیونکہ نہ شکری اور نہ اہل قومیں تائید عزتی کی مستحق نہیں ہوتی۔ اے میں کدے کے میں گسارو، میں کی تعظیم کرو، شیشے کا اکرام کرو۔ یہ رد عمل سراسر جذباتی اور لا ابالی سے ہی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ہماری کیفیت وہی تھی کہ دل دھڑکے ہے جو بجلی چمکے ہے سوئے چمن۔ جب بھی کفت سے صبا بے قرار گزرتی ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ نہ جانے چمن پر غارت گلچین سے کیا گزری۔ اسیری میں تو مٹھی بھر چاندنی اور چلو بھر دھوپ کی بھی قدر ہوتی ہے۔ وطن کی آزادی تو بڑی چیز ہے۔ ہماری یہ تشویش سیاسی مد و جزر تک محدود نہ تھی، بلکہ ہر وہ واقعہ، ہر وہ سانحہ جو پاکستان کی بقا یا وقار پر اثر انداز ہو سکتا تھا، ہماری توجہ کا مرکز بن جاتا۔ ادھر پاکستان کے کسی بھی شعبہ زندگی کو زک پہنچنے کا خدشہ ہوتا تو ہمارے دلوں سے درد کی صدائیں اٹھنے لگتی۔ مثلا غیر ملکی تحائف میں جب ہمیں امریکی ہفت روزہ نیوز ویک ملا تو ہم نے زر مبادلہ کے نرخ دیکھ کر پاکستان کی مالی صحت کا اندازہ لگایا۔ دسمبر 1971 میں پاکستانی روپے کی بین الاقوامی وقت 10.50 روپے فی ڈالر تھی۔ فروری 1972 میں 12.60 روپے فی ڈالر ہو گئی تو فکر ہوئی کہ بیماری زوروں پر ہے، لیکن اکتوبر 1973 میں 9.80 روپے فی ڈالر کی ہمسری کرنے لگے تو خوشی ہوئی کہ واہ واہ، نحیف و نزار جسم میں اتنی توانائی آ گئی۔ سوچا کہ اگر صحت یابی کی رفتار یہی رہی تو یہ مریض کچھ عرصے میں پہلوان بن جائے گا۔ دراصل صحت بھی ہم تقابلی لحاظ سے دیکھتے، یعنی اگر اکتوبر میں بھارت کے 8.80 روپے ایک امریکی ڈالر کے برابر ہوتے اور دسمبر میں 9.30 روپے فی ڈالر تو دل گدگدانے لگتا کہ لو، حریف کی بھی صحت خراب ہونے لگی۔ اس کے برعکس اگر بھارتی روپے کی صحت بہتر ہونے لگتی تو خود بخود ہماری صحت خراب ہونے لگتی۔ اسی طرح جب پاکستان میں سیلاب آیا تو ہمارے دل یوں دھڑکنے لگے گویا ہم جیل کی محفوظ چار دیواری میں نہیں بلکہ سیلاب کی زد میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں ایک گھر بہہ جاتا تو ساتھ ہی امیدیں بیٹھ جاتی۔ کسی ایک گھرانے کا چشم و چراغ بجھ جاتا تو ہمارا چراغ دل گل ہو جاتا۔ ایک ایک پل، ایک ایک سڑک، ایک ایک کھیت اور ایک ایک فیکٹری تباہ ہونے سے یوں صدمہ پہنچتا جیسے ساری عمر کی کمائی پانی میں بہہ گئی ہو، لیکن ہم سوائے افسوس اور دعا کے کر بھی کیا سکتے تھے۔ یہی تشویش اور ہمدردی خطوں کے ذریعے پاکستان بھیج دی۔ بعض لوگوں نے ریلیف فنڈ میں چیک بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اپنے بینک کو اس ضمن میں ضروری ہدایات روانہ کر دی۔ قیدی سے یہی کیا کم ہے۔ بین الاقوامی ہاکی ٹورنامنٹ کو بھی ہم نے پاکستان کی تندرستی کا امتحان سمجھا۔ اس ٹورنامنٹ کے ایک پول میں بھارتی ٹیم تھی اور دوسرے میں پاکستانی۔ ہم دونوں پولوں کے تمام میچوں پر رواں تبصرہ سنتے اور جس میچ میں پاکستانی ٹیم حصہ لے رہی ہوتی اس پر خاص توجہ دیتے۔ اس کی وجہ یہ خواہش نہ تھی کہ یورپی، ایشیائی یا افریقی ٹیم نہ جیت جائے، بلکہ فکر اس بات کی تھی کہ پاکستان کسی سے ہار کر بھارت کے خلاف کھیلنے سے نہ رہ جائے۔ چنانچہ ٹورنامنٹ کے دوران پنجگانہ نمازوں میں کبھی اپنی رہائی کی دعا مانگنے میں چوک ہو گئی ہو تو کہہ نہیں سکتا، لیکن
پاکستانی ٹیم کی فتح کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کرنے میں کبھی ناغہ نہ ہوا۔ پتہ نہیں وطن میں ہاکی ٹیم کے لیے کتنے دلوں سے دعائیں نکلتی ہوں گی اور خود ہاکی ٹیم میدان میں کتنا زور لگا رہی ہوگی، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ پاکستانی ٹیم جیت رہی ہے تو بس ہماری دعاؤں کے زور پر۔ ہماری دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا اور آخر کار وہ وقت بھی آ گیا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کئی حریفوں کو پچھاڑتی ہوئی بھارتی ٹیم کے مد مقابل آ گئی۔ ہم سمجھے پاکستان بھارت کے مقابل آ گیا۔ ہم نے وضو کیا، فرض نماز ادا کی، پھر نوافل پڑھے، پاکستانی ٹیم کے لیے پیشگی دعا کی اور نماز کے بعد 2 پلی ٹوپی پہنے تسبیح ہاتھ میں لیے کمنٹری سننے بیٹھ گئے۔ سامعین میں ہمارے بلاک کی ساری مخلوق یعنی 42 افسروں، 9 اردلی، 2 باورچی، 2 خاکروب، 1 بلی اور 3 اس کے بچے شامل تھے۔ میچ شروع ہوا تو یوں لگا کہ ہاکی کی گیند ہمارے دلوں کے تار سے جڑی ہوئی ہے۔ جب بھارتی کھلاڑی اسے ضرب لگاتا تو یہ سیدھی ہمارے دل پر پڑتی اور ہم ریڈیو پر کان سے لگا کر سننے لگتے کہ گیند کہیں ہماری ڈی میں تو نہیں جا پہنچی، اور جب پتہ چلتا کہ ہمارے کھلاڑی نے اسے روک کر بھارتی گول کی طرف دھکیل دیا ہے تو ہم ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر دشمن کی ڈی میں جھانکنے لگتے کہ گول ہوا ہے یا نہیں۔ جب ادھر گول ہوتا نہ ادھر تو ہم آرام سے آلتی پالتی مارے تسبیح پھیرتے میچ کا حال سننے لگتے۔ پاکستانی کھلاڑی چڑھائی کرتے تو ہم اٹھ کر گھٹنوں کے بل ہو جاتے، اور جب گیند بھارتی گول کے قریب پہنچتی تو ہم پنجوں کے بل تل جاتے، اور جو ہی ریڈیو گول کا اعلان کرتا ہم تسبیح والا ہاتھ ہوا میں لہرا کر ایک ٹانگ پر ناچنے لگتے۔ یہ رقص ابھی وجدان کی حدوں سے ذرا ادھر ہوتا کہ گیند کی مزید نقل و حرکت ہمیں تشویش میں ڈال دیتی۔ گیند بھی ایسی سیمابی کیفیت میں تھی کہ ذرا دم نہ لیتی تاکہ ہم آرام سے خوش ہو لیں۔ بس خوشی کی ایک کرن جھل ملاتی تو دوسری طرف سے بادل امڑ آتے۔ خوشی کے لمحات میں ہمارا تسبیح والا ہاتھ ہوا میں لہرا جاتا اور تشویش کے وقت تسبیح کے دانے تیز تیز گرنے لگتے۔ پاکستان اور بھارت کے اس مارکے میں نہ باورچی کو ترکاری پکانے کا ہوش رہا، نہ اردلیوں کو پلیٹ دھونے کا۔ خاکروب نے صفائی میں دلچسپی لی، نہ بلی نے لنگر کا چکر لگایا۔ ہم سب جان و دل میچ کی نظر کیے میچ کی کاروائی سنتے رہے، حتیٰ کہ میچ ختم ہوا اور پاکستان نے بھارت پر فتح پا لی۔ بھارت پر پاکستان کی فتح، پتہ نہیں ان 5 لفظوں میں کیسی کیسی خوابیدہ خواہشات کی تسکین کا سامان پوشیدہ تھا۔ اس خبر نے ایک عجب نشے اور سرور سے ہمیں ہمکنار کیا۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم سب ریڈیو چھوڑ کر ناچنے لگے، باورچی لنگر سے دیگچے لا کر بجانے لگے، اردلیوں نے پلیٹیں کھنکھنانی شروع کر دیں اور افسر بالٹیاں پیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ رقاصوں میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور کسی کے ہاتھ میں پرچم مسرت جو ایندھن کے ایک ڈنڈے پر تولیہ لہرا کر بنایا گیا تھا۔ میں نے بلی کی طرف دیکھا کہ وہ ہماری خوشی میں شریک ہے یا نہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر خاموش رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ آخر بھارتی بلی تھی نا، ہماری خوشی میں کیسے شریک ہوتی؟ خوشی منانے کا جنون شباب پر تھا کہ صوبیدار میلا رام ادھر آ نکلا اور یوں سرے عام اجتماعی جشن منانے کے امتناعی احکام کی خلاف ورزی ہوتے دیکھ کر بہت سٹ پٹایا اور ہمیں یہ شور و غل ختم کرنے کا حکم دینے لگا۔ جو ہی اس کے منہ سے بے وقت حکم کے الفاظ نکلے ہم سب یک زبان ہو کر چلائے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ آج خون خرابہ ہو جائے گا، یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں فتح کی خوشی منانے دو ورنہ۔ وہ موقع کی نزاکت بھانپ گیا اور کان لپیٹ کر دیوارے برلن کے پار چلا گیا۔ خوشی منانے کے بعد نماز شکرانہ ادا کی گئی، جذبات کو ٹھنڈا کیا اور اپنے اپنے مشاغل کی طرف لوٹ آئے۔ بقیہ میچوں میں کسی نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ ہاکی کے ایک شوقین نے بعد میں بتایا کہ پاکستان ہار گیا ہے، لیکن اس ناکامی کا غم ہماری سابقہ کامیابی کی خوشی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بھارت پر فتح پا لی، باقی دنیا سے ہمیں کیا سروکار۔ یہ تھا پاکستان سے ہمارے جذباتی لگاؤ کا حال، جو کبھی سیاسی مد و جزر پر تشویش کی صورت اختیار کرتا، کبھی سیلاب کے دوران دل میں گرا ڈال دیتا، کبھی پاکستان کی مالی صحت کے بارے میں ہمیں متفکر کر دیتا اور کبھی بھارت پر فتح پانے کی خوشی میں ہمیں نچانے لگتا۔ کیوں نہ ہو مرغے قفس کی نگاہ آشیانے ہی پر تو رہتی ہے۔ اپنے آشیانے کو دوبارہ کب آباد کریں گے، اپنی نگری کے گلی کوچے کب جگمگائیں گے، بچوں کے چہروں کے چراغ کب فروزاں ہوں گے، ہم عروس وطن کی مانگ میں کب سندور بھریں گے۔ یہ ایسے سوال تھے جو ہر کسی کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں چھپے بیٹھے تھے۔
یہ اور بات تھی کہ کوئی اس کا برملا اظہار کر دیتا اور کوئی اپنی بے نیازی اور استغنا کا بھرم رکھنے کے لیے اس کا ذکر زبان پر نہ آنے دیتا۔ ایک درویش منش قیدی جو شان استغنا کے آبگینے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے، ایک دفعہ ہماری گپ باز پارٹی کے پاس سے گزرے۔ ہم میں سے کسی نے انہیں چھیڑنے کے لیے باواز بلند یہ ہوائی چھوڑی کہ یار سنا ہے ہماری قسمت کا فیصلہ تو اگلے عام انتخابات کے وقت ہوگا۔ فقیر صورت شخص یہ جملہ سنتے ہی ہم سے ذرا پرے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، 2 انگلیوں میں سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا سنبھالا اور باقی انگلیوں پر گنتی کرنے لگا کہ پاکستان میں آئندہ انتخابات کو کتنے سال باقی ہیں۔ پھر وہ کش پر کش لگاتا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ خبر تم نے کہاں سے سنی؟ کب سنی؟ کیوں سنی؟ میرا مطلب ہے ریڈیو کی خبر ہے، اخبارات کی، یا آکاشوانی کی؟ ہم نے انہیں ٹالنے کے لیے یہ خبر آکاشوانی سے منسوب کر دی تو وہ مطمئن ہو کر چل دیے۔ اسی فرقے کے ایک اور شخص کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ وہ بظاہر وطن واپسی کے بارے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کرتے، لیکن اندر ہی اندر ٹوہ میں لگے رہتے کہ کہیں سے کسی خوشخبری کی بھنک پڑے۔ وہ میرے پاس آتے اور بادی النظر میں ایک غیر متعلق موضوع چھیڑ دیتے، مثلا یہ کہ ویتنام کی جنگ بند ہونے سے بین الاقوامی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا۔ میں جواباً بین الاقوامی سیاست کی ساری گتھیاں سلجھا بیٹھتا تو وہ بڑی معصومیت سے سوال کرتے، ویسے آپ کا کیا خیال ہے، اس سے ہماری جلد واپسی میں مدد ملے گی یا نہیں؟ اس وقت تو وہ تسلی بخش جواب سن کر چلے جاتے، لیکن ذرا گھوم پھر کر دوبارہ تشریف لاتے اور کہتے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ڈالر کو کھلا چھوڑنے سے مالیاتی مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا۔ میں پھر اپنے علم معاشیات کا سارا زور بیچارے ڈالر پر ڈال دیتا اور وہ میری گفتگو کے آخر میں روایتی بے اتنائی سے کہہ دیتے، اگر مالی بحران بڑھ گیا اور بھارتی روپیہ ڈاواں ڈول ہو گیا تو کیا بھارت مالی طور پر ہمیں رہا کرنے پر مجبور نہیں ہو جائے گا؟ موصوف کی سادہ لوہی دیکھ کر مجھے وہ دیہاتی یاد آتا جو ریلوے انکوائری سے ساری اہم گاڑیوں کی آمد و رفت کے اوقات پوچھتا رہا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ محض ریل کی پٹڑی کے پار جانا چاہتا تھا۔ وطن واپسی کے حسین خوابوں میں کبھی کبھی بھارتی ڈھنڈورچی زہر گولنے لگتے۔ ایک دن ہم سہانے خوابوں کی بزم سجائے بیٹھے تھے کہ اہل وطن پہلے آنکھوں پر بٹھائیں گے، پھر کرسی پر کہ لو اپنے فرائض سنبھالو، اپنے یونٹ کا ٹریننگ پروگرام مرتب کرو، انہیں فیلڈ میں لے جاؤ اور آئندہ آزمائش کے لیے تیار کرو۔ اتنے میں آکاشوانی نے یہ بے پر کی اڑائی کہ جنگی قیدی ناکارہ ہو چکے ہیں، لہٰذا انہیں واپس فوج میں بحال کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس بی بی کی دیرینہ روایات کے پیش نظر اس تازہ ارشاد کو ہم نے شک کی نظروں سے دیکھا، لیکن دوسرے تیسرے دن بھارتی اخبارات بھی یہی شوشہ چھوڑنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد غیر ملکی نشری اداروں نے بھی اسی امکان کا اظہار کیا، تو ہم واقعی سوچنے لگے کہ شاید ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا ہے، شاید ہمارے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، شاید ہماری سوچ اندھی گلیوں میں بھٹک گئی ہے۔ ہم تو قیدی ہیں، اپنے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاید خلق خدا جو نکارہ پیٹ رہی ہے اس میں حقیقت کا بھی کوئی عنصر ہو۔ چنانچہ بعض محتاط اور دور اندیش افسروں نے متبادل ذریعہ معاش کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ گزارہ الاؤنس میں سے کسی نے بھیڑیں، کسی نے مرغیاں اور کسی نے شہد کی مکھیاں پالنے کے متعلق لٹریچر منگوا لیا۔ اسے ناشتے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھیل کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھنا شروع کیا، اور جب اس نسخے کی ترکیب استعمال پر عبور حاصل کر لیا تو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کر دی۔ 100 بھیڑوں کا غلہ پالنے کے لیے اتنی زمین، اتنا سرمایہ اور اتنا عرصہ درکار ہوگا، یا مرغیوں کی اعلیٰ نسل فلاں جگہ سے حاصل کی جائے گی اور ان کے دانے دنکے کا بندوبست فلاں جگہ سے ہوگا، یا شہد کی مکھیوں کی مانگ کا عالم آج کل یہ ہے اور اگر اتنی مکھیاں پالی جائیں تو اتنے عرصے میں پاکستان کے لیے اتنا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی کا مرحلہ یہیں ختم نہ ہوا بلکہ پوری فرم کا خاکہ تیار کیا گیا، پارٹنر چنے گئے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا انتخاب ہوا، منافع کی تقسیم کا طریقہ کار طے ہوا اور انکم ٹیکس مشیر تک بھرتی کرنے کی تفصیلات کو آخری شکل دے دی گئی۔ کیوں بھائی، پارٹنر بننا ہے تو بات کرو، ایک دوست نے یہ کہہ کر مجھے میری خیالی جنت سے نکال کر واپس بیرک میں لا بٹھایا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، بھائی تمہیں نہیں معلوم، سب لوگ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لوگوں نے پارٹنر بھی بانٹ لیے ہیں، سرمایہ بھی طے ہو چکا ہے، اگر آپ کو بھیڑیں پالنے سے دلچسپی ہو تو میری خدمات حاضر ہیں، 3 کتابیں اس موضوع پر پڑھ چکا ہوں، آپ کو صرف 10-15 ہزار روپے خرچ کرنے پڑیں گے اور منافع 50-50۔ البتہ بھیڑوں کی بجائے مرغیوں کا آپ کو ذوق ہو تو میجر چودھری سے ملیں، اور اگر شہد کی مکھیاں پالنے کا شوق ہے تو کیپٹن سید سے رابطہ قائم کریں، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ منصوبہ بندی زوروں پر تھی کہ ریڈیو پاکستان نے آکاشوانی کے ڈھول کا پول کھول دیا اور حکومت پاکستان کی اٹل پالیسی کا واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو نہ صرف فوج میں رکھا جائے گا بلکہ ان کی سینیارٹی کے مطابق انہیں ترقی بھی دی جائے گی۔
اس اعلان کے ساتھ ہی بھیڑیں، مرغیاں اور شہد کی مکھیاں، ان کے متعلق سارا لٹریچر تو گیا لنگر کے چولہے میں، اور لوگ پھر ملٹری ہسٹری کی کتابیں کھول کر فیلڈ مارشل رومیل، فیلڈ مارشل آکنلیک اور جنرل آئزن ہاور کی فوجی چالوں پر بحث کرنے لگے۔ ایک نے کہا میں تو پاکستان پہنچتے ہی ٹیک کورس کروں گا، دوسرے نے کہا میرا تو ارادہ سٹاف کالج کرنے کا ہے، تیسرا بولا میں تو انجینئرنگ کالج رسال پور میں اپنی پیشہ ورانہ تعلیم مکمل کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد یہ جوش ذرا ٹھنڈا پڑا تو لوگ زبان دانی کے پیچھے پڑ گئے۔ زبانیں بیچاری ویسے ہی بے زبان ہوتی ہیں، جو کوئی چاہے ان کے تلفظ، گرامر، حسن اور عزت سے کھیلنے لگتا ہے۔ قیدیوں کے سامنے بھی مظلوم زبانوں نے اف نہ کی اور تختہ مشق بن گئی۔ زبان سیکھنے والے اناڑی اور سکھانے والے ذرا کم اناڑی تھے۔ کتابیں تلفظ کچھ بتاتی، نطق کچھ اور ادا کرتا۔ اسی طرح سیکھی ہوئی فرانسیسی زبان میں نے ایک دفعہ ریڈ کراس کے نمائندے پر آزمائی۔ میں تو بڑی روانی سے فرانسیسی بولتا رہا، لیکن میرے مخالف کے چہرے پر کلفت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ غالباً اسے میری فرانسیسی سمجھنے میں کچھ دقت پیش آ رہی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ یورپ نے یاد ہے ہونہار ہوگا، بس ذرا مشق کی ضرورت ہے، 2-4 دفعہ مجھ سے ہم کلامی کے بعد اپنی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ فرانسیسی کے علاوہ جن زبانوں پر ہم نے ہاتھ ڈالا ان میں یورپی زبانوں میں جرمن، عالم اسلام کی زبانوں میں عربی اور بر صغیر کی زبانوں میں ہندی سر فہرست تھی۔ ان زبانوں پر نظر عنایت کی عموماً ایک سے زیادہ وجوہ تھی۔ مثلا ہندی سیکھنے والوں کا خیال تھا کہ اگر کبھی فرار کی صورت بنی تو بھارت میں اسٹیشنوں، ریل گاڑیوں، سڑکوں اور بسوں کا اتا پتہ معلوم کرنے میں مدد ملے گی، اور اگر جیل ہی میں رہ گئے تو ہندی کی مدد سے اہل ہند کے اصل خد و خال پہچانتے رہیں گے۔ عربی کو منتخب کرنے والوں کا موقف یہ تھا کہ اول تو اس زبان سے قرآن پاک سمجھنے میں سہولت ہوگی، اور دوسرے کبھی کسی عرب ملک میں جانے کا اتفاق ہوا تو یہ علم کام آئے گا۔ اسی طرح جرمن کے شائقین کا خیال تھا کہ ہٹلر کی سیاسی بائبل مین کیمپ اصل جرمن میں پڑھنے سے زیادہ لطف آئے گا، اور اگر خوبی قسمت سے کبھی بون میں ملٹری اتاشی لگ گئے تو یہ زبان قوم کے کام آئے گی۔ اردو کی خوش قسمتی سمجھیے کہ کسی کی نگاہ نیم کش اس پر نہ پڑی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب اسے گھر کی باندی سمجھتے تھے، ہم جس طرح چاہتے اسے استعمال کرتے۔ مثلا میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ اردو میں سیر کر رہا تھا تو میرے دوست نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے عوامل پر روشنی ڈالنے کو کہا۔ میں کوئی گھنٹہ بھر اس موضوع پر اظہار خیال کرتا رہا، اور جب اپنے دوست سے اس تاریخی واقعے کا تجزیہ کرنے کو کہا تو اس نے فرمایا آپ کے سامنے میرا اظہار خیال کرنا بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ میرے دوست اردو پر اپنی دسترست کا اظہار عموماً محاوروں کے استعمال سے کیا کرتے تھے۔ زبان دانی کا خمار اترا تو مرغ بانی کا دور شروع ہو گیا۔ میجر راٹھور اور دوسرے حضرات نے پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لینے کی بجائے انہیں اسیر کرنا شروع کر دیا۔ چڑیا، پاختہ، کبوتر، طوطا، مینا، غرض کہ جو کوئی دام ہوس کے نزدیک پھٹکا گرفتار ہوا، البتہ ہوشیار کوا کبھی قابو نہ آیا۔ ہم ان اسیروں سے بھارت جیسا سلوک نہ کرتے، بلکہ دانے پانی کے علاوہ تازہ ہوا، ذاتی توجہ اور محبت و شفقت سے تواضع کرتے، اور جب کسی کو قفس میں ذرا ملول پاتے تو کسی سمجھوتے کے بغیر اسے رہا کر دیتے۔ اس مشغلے کے لیے دام و قفس بنانے کا مسئلہ میجر راٹھور کے جدت پسند ذہن نے حل کر دیا۔ ہم صبح صبح سو کر اٹھتے تو ذہن میں ایک نیا دام بچھا ہوا پاتے، سپہر کو آنکھ کھلتی تو ایک نئے کھڑکی دار قفس کو شکار کا منتظر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انجینئر کے ہاتھ میں کوئی ایسا جوہر رکھا تھا کہ وہ بے سر و سامانی کے باوجود یوں پنجرے پہ پنجرے بنائے جاتے جیسے انہوں نے کوئی فیکٹری لگا رکھی ہو۔ میجر راٹھور پنجرے بنانے کے لیے ٹین کے خالی ڈبے، تحفوں کے پیکٹ اور لکڑی کی پھانسیں استعمال کرتے، اور دام ترتیب دینے کے لیے درخت کی شاخیں، ادوائن کی رسیاں، آزار بند کے دھاگے اور جوتوں سے اکھڑے ہوئے کیل کام میں لاتے۔ کئی دفعہ سوتے سوتے چارپائی کے نیچے خسر پھسر ہوئی اور ہم نے بلی کا شبہ کر کے شو شو بھی کی، لیکن دھیان دینے پر پتہ چلا کہ انجینئر صاحب جوتوں کے تلووں کا معائنہ کر رہے ہیں کہ کوئی کیل گر کر ضائع ہونے والی تو نہیں۔ کئی دفعہ گرمیوں کی دوپہر کو آنکھ کھلی تو میجر راٹھور کو کپڑے لٹکانے والے دھاگے سے محو گفتگو پایا۔ وہ بار بار اس کی نبض دے کر اپنے آپ سے کہتے نہیں نہیں اس سے کام نہیں چلے گا، یہ کہہ کر وہ آگے نکل جاتے، لیکن چند قدم چل کر پھر لوٹ آتے، دوبارہ اس کے کس بل دیکھتے اور اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے پھر کہتے نہیں نہیں بہت موٹا ہے، کوے کو دور سے نظر آ جائے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، پھر اسے رد کر کے نئی دنیائیں دریافت کرنے پر روانہ ہو جاتے۔ میجر راٹھور کے پاس پنجرے بنانے کے کئی آرڈر آتے۔ ایک صاحب آ کر کہتے ہمیں ایک پنجرہ چاہیے، چھوٹا سا، خوبصورت، ہلکا پھلکا، ہمیں مینا پالنی ہے۔ جواب ملتا مل جائے گا، لیکن ہمیں ذرا جلدی ہے، مینا کو کپڑے میں لپیٹ رکھا ہے، جلدی کر دیجئے۔ آرڈر تو بہت ہیں لیکن آپ ظہر کی نماز کے بعد آ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور واقعی سپہر کو پنجرہ تیار ہوتا۔
پھر دوسرے صاحب آتے، ہم نے چیلیں اور کوے پکڑنے کا پروگرام بنایا ہے، ہماری ضرورت ایک مضبوط اور وسیع پنجرے کی ہے، کب تک چاہیے؟ پرسوں مل جائے تو نوازش ہوگی، آپ فکر نہ کریں، پرسوں آپ کو پنجرہ مل جائے گا۔ اور سچ مچ وعدے کے مطابق پنجرہ مل جاتا۔ جیل کے باسیوں کی طرح جیل کے پرندوں کی تعداد بھی گنی چنی تھی، شاید وہی پرندے روز روز آ کر دام قفس کے خطرات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد یہ عالم ہو گیا کہ صحن میں جا بجا دام بچھے رہتے، میجر راٹھور کا دام، میجر قمر کا دام، کیپٹن نعیم کا دام، اور پرندے ان کے ارد گرد دانہ دنکا چگ کر چلے جاتے اور اڑنے سے پہلے شکاریوں پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر کہتے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے عبرت حاصل کی ہے، بار بار کوئی قید نہیں ہوتا۔ صحن میں جب پرندوں نے پھنسنے سے انکار کر دیا تو ہم نے دام چھت کی منڈیر پر رکھ دیا اور اس کا ریموٹ کنٹرول یعنی کھینچنے کا دھاگا اپنی چارپائی کی پٹی سے باندھ لیا تاکہ جو ہی شکار پھنسے چارپائی پر لیٹے لیٹے دھاگا کھینچ لیا جائے۔ ایک دفعہ ایک ملازمت پرست بھارتی جیسیو نے یہ ڈبہ دیکھ لیا تو کہنے لگا، چھت پر وائرلیس کیوں لگا رکھا ہے؟ یہ سیکیورٹی کے خلاف ہے، اسے اتار دو۔ ہم نے حسب معمول محاذ آرائی کی ٹھانی اور تعمیل حکم سے انکار کر دیا۔ بات ایڈجوٹنٹ سے ہوتی ہوئی کیمپ کمانڈنٹ تک پہنچی اور تفتیش شروع ہوئی۔ ہمارے سراغ رسانوں کا کہنا تھا کہ کمانڈنٹ کو پرندے پالنے کا شوق ہے، چنانچہ ہم نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ذوق مرغبانی کی داد دی اور رشوت کے طور پر پنجرے سمیت ایک طوطا دے کر ساری تفتیش غرق کرا دی اور وائرلیس والا مشغلہ جاری رہا۔ اب وہ جیسیو آتا تو منڈیر پر ٹنگے ہوئے پنجرے کو دیکھ کر کڑتا اور ہم اس کے پیچ و تاب میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی یہ وائرلیس سیٹ استعمال کرنے لگتے، ریسیور بنا کر زور زور سے کہنے لگتے، ہیلو 426، ہیلو اسلام آباد، ہاؤ ڈو یو ہیئر می۔ وائرلیس گفتگو کا یہ مانوس انداز دیکھ کر جیسیو پہلے ہم سے الجھتا، پھر جا کر ایڈجوٹنٹ سے شکایت کرتا، لیکن کسی کے آنے سے پہلے ہم ریسیور چھپا دیتے اور معصوم پنجرہ منڈیر کی زینت بنا رہنے دیتے۔ یہ شغل ایک عرصے تک جاری رہا۔ اس کاروبار کے روح رواں میجر راٹھور سے ایک دن میں نے کہا، کیا یہ ایک غیر تعمیری شغل مقبول کرا دیا ہے؟ یہی وقت آپ پڑھ لکھ کر بھی گزار سکتے تھے۔ کہنے لگے، آپ کو پتہ ہی ہے میری بینائی جیل میں آ کر کمزور ہو گئی ہے، چشمہ لگوا کر نہیں دیتے، کتاب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور سر درد کرنے لگتا ہے، بڑی مشکل سے تفسیر کا ایک صفحہ پڑھتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ حروف موٹے ہیں، اخبار یا انگریزی کتاب کا ایک باریک پرنٹ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے سوچا اگر پڑھ نہیں سکتا تو کیوں چارپائی پر بیکار لیٹا یاس و اندوہ کو اپنے اوپر سوار ہونے دوں۔ یہ مشغلہ میرے ذوق کے مطابق لگا، اسے اپنا لیا۔ دوسرے لوگ خود بخود چند روز بعد یہ ڈگر چھوڑ دیں گے، اور واقعی چند روز بعد لوگوں نے شکار میں دلچسپی چھوڑ دی۔ اب ایک نئی ہوائے شوق چلی جس نے اکثر احباب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وبا سر منڈوانے کی تھی، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ بھارتی حجام نے آنا بند کر دیا اور کیمپ والوں نے ہمارے احتجاج کے باوجود کوئی متبادل انتظام نہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کیمپ کے کسی افسر نے سرکاری حجام کو گھریلو ملازم کی خدمات انجام دینے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اس ذوق و شوق کی زد میں پہلے اوسط درجے کی کھیتیاں آئیں، پھر رفتہ رفتہ وہ فصلیں بھی متاثر ہوئیں جن کی آبیاری گزشتہ 1.5-2 سال سے کی جا رہی تھی۔ اب جدھر نگاہیں اٹھتی کسی نہ کسی ٹنڈ سے جا ٹکراتی، نظر ایک تیل آلود ٹنڈ سے پھسلتی تو دوسری پر جا پڑتی، وہاں قدم جمنے نہ پاتے کہ میزبان ٹنڈ اسے آگے دھکیل دیتی اور یوں گھر سے ایک بار نکلی ہوئی نظر مشکل ہی سے واپس آ سکتی۔ پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ ان ٹنڈوں کی دیکھ بھال کے لیے ایگ شیمپو منگوایا گیا اور کبھی کلینک شیمپو، کبھی ولایتی روغن کا انتظام کیا گیا اور کبھی سرسوں کا خالص تیل کا پیٹنٹ شیمپو۔ اور روغنوں کی خصلتوں کا تو لوگوں کو علم تھا، لیکن سرسوں کے تیل کے مزاج شناس خال خال تھے۔ سارے کیمپ میں صرف 2 آدمیوں کو اس میدان میں مہارت حاصل تھی، جن میں سے ایک کی چارپائی میرے پڑوس میں تھی۔ وہ عموماً تیل کا رنگ دیکھ کر یا بو سونگھ کر اس کی خاندانی خصوصیات کا پتہ بتا دیتے۔ ایک روز صبح سویرے دوسری بیرک سے لیفٹیننٹ امجد آئے اور میرے پڑوسی ماہر روغنیات کو جگا کر کہنے لگے، یہ تیل ذرا ٹیسٹ کر دیجئے، میں نے کل شام ہی منگوایا ہے۔ ماہر نے کروٹ بدلی، سرہانے سے اینک اٹھا کر ناک پر ٹکائی، شیشی کو اوپر نیچے کر کے دیکھا اور فیصلہ سنا دیا، بالکل ٹھیک ہے، جاؤ بلا جھجک استعمال کرو، اور خود پھر سو گئے۔ ٹنڈوں کو صاف شفاف رکھنے کے لیے بالوں کو پیدا ہوتے ہی مونڈ دیا جاتا۔ ٹنڈ کا ایک شوقین دوسرے کی ٹنڈ پر برش سے صابن کی جھاگ بھڑکا کر سیفٹی چلانی شروع کر دیتا، بال اترتے جاتے، خون پھوٹنے لگتا۔
مشاق حجام کٹی ہوئی جلد پر پاؤڈر یا آفٹر شیو لوشن لگا دیتا۔ جب ایک ٹنڈ سر ہو جاتی تو دوسری پر اسی کارروائی کا آغاز کر دیا جاتا۔ کئی دفعہ مجھ جیسے غیر فیشنیبل حضرات پاس سے گزرتے تو دعوتی انداز میں صدا اٹھتی، آ جاؤ، 1 روپیہ ٹنڈ، 1 روپیہ، اگر نقد نہیں تو ادھار چلے گا، پاکستان پہنچ کر دے دینا، 1 روپیہ، فقط 1 روپیہ۔ ٹنڈیں ختم ہوئیں تو تقریر بازی کا شوق عام ہوا۔ ہر کوئی سامعین کی تلاش میں سرگرداں نظر آنے لگا۔ جو ہی کوئی سامع ہاتھ آتا تقریر کا آغاز ہو جاتا۔ ہر مقرر کو کسی نہ کسی موضوع پر دسترس حاصل ہوتی اور وہ ہر مضمون کو توڑ پھوڑ کر اپنے دل پسند موضوع کے مطابق ڈھال لیتا اور بے دریغ اظہار خیال کرنے لگتا۔ ایک صاحب سے جنہوں نے مذہبی فلسفے پر چند کتابیں پڑھ رکھی تھی میں نے عرض کیا، آج چاندنی خوب چٹک رہی ہے۔ فوراً بات کاٹ کر کہنے لگے، یہ نور ہے، تخلیق کائنات سے پہلے جو نور تھا وہی نور چاند میں، وہی نور تاروں میں اور وہی نور سورج میں جلوہ گر ہے۔ میں نے عرض کیا، کئی حضرات بھی تو نور علی نور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس علمی گفتگو میں اسے دخل در معقولات سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنا لیکچر جاری رکھا۔ وہی نور انسان کی آنکھ، دل اور چہرے پر منعکس ہوتا ہے۔ یہ نور خدا انسان و حیوان اور چرند و پرند ہی میں نہیں، نباتات اور جمادات میں بھی جلوہ گر ہے۔ اس نور کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ نور کہیں بھی نہیں اور ہر جگہ بھی ہے۔ میں نے انہیں پٹڑی سے اتارنے کے لیے کہا کہ میرے پہلو میں درد ہو رہا ہے، شاید درد گردہ جاگ اٹھا ہے۔ ارشاد ہوا، درد گردے کا ہو یا گھٹنے کا، سب روحانی بیماری کے مظہر ہیں، اور روحانی بیماری تب پیدا ہوتی ہے جب نور کی کمی ہو جاتی ہے۔ نور کی کمی بیماری ہے اور نور کا فقدان موت۔ ایک اور صاحب کو اپنے ادبی ذوق پر بہت ناز تھا۔ وہ بات بات پر شعر و ادب کو بحث میں گھسیٹ لاتے۔ بات انقلاب کیوبا کی ہو رہی ہوتی اور وہ شعراء کا کلام اور ادبی حوالے دے کر ثابت کرنے لگتے کہ ہر انقلاب کے لیے سازگار فضا ادیب اور شاعر ہی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ شعر و ادب کا منبع انسانی جذبات و خیالات ہوتے ہیں۔ جو شعر یا ادب پارا ان جذبات و احساسات کی نمائندگی نہیں کرتا، اس میں نہ لوچ ہو سکتا ہے نہ رس۔ شعر میں موسیقیت ہو سکتی ہے نہ نثر میں اثر۔ اگر کوئی شخص ادب بگاڑنے کی اس کوشش کو ختم کرنے کے لیے کیمپ میں صفائی یا عدم صفائی کا مسئلہ چھیڑ دیتا تو یہ اچک کر کہتے، صفائی کیمپ کی ہو یا معاشرے کی، اپنے مکینوں کی ذہنی صفائی کی عکاسی کرتی ہے، اور ذہنی صفائی کے لیے شعر و ادب کا ذوق ضروری ہے۔ شاعر اور ادیب معاشرے کی عکاسی ہی نہیں کرتے، اسے نکھارتے اور سنوارتے بھی ہیں۔ ایک اور صاحب جنہیں علم معاشیات پر عبور حاصل تھا، ہر بحث کو معاشیاتی بحث میں تبدیل کر دیتے۔ ذکر چلتا تعلیمی پسماندگی کا اور وہ استدلال کرتے، تعلیمی پسماندگی کی وجہ مالی پسماندگی ہے۔ بہت سے ہونہار بچے صرف اس لیے زیور تعلیم سے زینت نہیں پا سکتے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ میں اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ صاحب حیثیت لوگ بھی تعلیم سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسے کیسز اگر ہیں بھی تو ان کی حیثیت استثناء کی ہے۔ چنانچہ میں اپنے موقف کو پھر دہراؤں گا کہ تعلیمی پسماندگی کے ساتھ معاشرے کی دوسری خرابیاں دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ملک میں معاشی مسائل سب سے پہلے حل کیے جائیں۔ ہم یوں کبھی پرندے پکڑ کر اور کبھی باتیں بنا کر شب اسیری کی گھڑیاں گنتے رہے، اور ادھر میجر ورما اور اس کے ساتھی اپنے وتیرے پر عمل پیرا رہے۔ وہ دوسری پابندیوں پر پابند رہنے کے ساتھ ساتھ تلاشی پر غیر معمولی توجہ دینے لگے۔ جب کسی کا موڈ ہوتا تو اچانک تلاشی شروع کر دیتا۔ یوں معلوم ہوتا کہ کیمپ والوں کے جملہ فرائض سکڑ کر تلاش پے ہم میں سمٹ آئے ہیں، لیکن ہم اب تلاشی کے عادی ہو چکے تھے۔ کسی کو کرنسی چھپانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے، نہ چھاپ کے بغیر کپڑوں کو ٹھکانے لگانے کی فکر ہوتی۔ جو ہی متلاشیوں کا پہلا ریلا دیوار برلن عبور کرتا، ہم کرنسی نوٹ مخصوص دفینے میں دفن کر دیتے، چھاپ کے بغیر کپڑے مونڈے کے نیچے ٹھونس لیتے اور خود ان پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے لگتے۔ اگر تلاشی والا ہمیں اٹھاتا بھی تو ہم مونڈے کو الٹائے بغیر جھاڑ کر گھسیٹتے گھسیٹتے دوسری جگہ لے جاتے اور پھر اس پر بیٹھ کر ورق گردانی کرنے لگتے۔ میں نے تلاشی لینے والوں کو ٹرکھانے کے لیے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ اصلی کاغذ تو کہیں دفنا دیے اور ایک جعلی ڈائری میں چند مشکوک باتیں لکھ کر اسے دری کے نیچے چھپا دیے۔ جب تلاشی لینے والے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور دری کے نیچے سے مشکوک ڈائری انہیں ہاتھ لگ جاتی تو وہ مزید چھان پھٹک ترک کر کے اسی ڈائری پر ساری توجہ مرکوز کر دیتے۔ میں بھی ان کا شک پختہ کرنے کے لیے زور دیتا، تمہیں بھگوان کی قسم یہ ڈائری مت لے جاؤ، چاہو تو میں تمہیں پاکستانی بسکٹوں کا ڈبہ عنایت کر سکتا ہوں، بلکہ سارا گفٹ پارسل حاضر کر سکتا ہوں، لیکن یہ ڈائری چھوڑتے جائیے۔ تیر نشانے پر بیٹھتا اور وہ ڈائری لے کر چلے جاتے۔ ہم اس کی بازیابی کے لیے مہینوں مقدمہ کھڑا کیے رکھتے اور وہ سمجھتے کہ میدان مار لیا ہے۔
ہم سرنگ کھودنے کے اوزار، طلائی انگوٹھیاں اور دوسری کرنسی کہاں رکھتے تھے؟ بھلا بھارت کو کیوں بتائیں؟ انہوں نے ہمیں اپنے کون سے راز بتائے تھے؟ کیمپ کا نیا کمانڈنٹ جس کی سرکردگی میں یہ چھاپے مارے جاتے، کرنل اپادھیا سے بالکل مختلف تھا۔ یہ دھاڑنے چنگاڑنے کی صلاحیتوں سے عاری تھا، عموماً زنانہ سٹائل میں اپنی افسری نبھائے جاتا، اور جب کیمپ میں کوئی انتظامی بحران پیدا ہوتا تو بیچارہ اپنی نوکری کا واسطہ دے کر یا گروپ کمانڈر سے شکایت کر دینے کی دھمکی دے کر گزارا کرتا۔ ہم نے اسے نرم پا کر چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب نے شرارتاً کہا، آپ نے والی بال اور بیڈمنٹن کا سامان تو ایک بار مہیا کر دیا، لیکن مجھ جیسے چوگان کے کھلاڑی کی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوسرا بولا، مجھے گولف کھیلنے کا شوق ہے، لیکن آپ نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ وہ بیچارہ کبھی کولے مٹکا کر اور کبھی مسکرا کر معذرت کرتا، اور ہم اس کی اداؤں پر نثار ہو کر اسے معاف کر دیتے۔ ایک دفعہ وہ سرکاری انداز میں کیمپ کے سیکنڈ ان کمانڈ کی معیت میں بیرکوں کا معائنہ کر رہا تھا تو کیپٹن گردیزی نے کہا، میں ٹائم میگزین کا خریدار بننا چاہتا ہوں، انتظام کرا دیجئے۔ اس نے اپنے نائب کیپٹن سالگر سے پوچھا، یہ رسالہ ہفتہ روزہ ہے یا 15 روزہ؟ اس نے جواب دیا، شاید ماہوار ہے، بٹ آئی ول چیک اپ سر۔ چند روز بعد اسی میجر ورما نے ہمارے کیمپ کے 3 ڈاکٹروں کو بلایا اور بھارتی ڈاکٹر ملک سے ملا کر یہ خوشخبری سنائی کہ بیماروں کی 3 ریل گاڑیوں کے ساتھ 3 ڈاکٹر پاکستان جائیں گے۔ پہلی گاڑی جس کے ساتھ کیپٹن ایاز جائیں گے 8 تاریخ کو روانہ ہوگی، دوسری گاڑی کیپٹن جان عالم کو لے کر 11 تاریخ کو چلے گی، اور تیسری گاڑی میجر بشیر سمیت 14 تاریخ کو آگرہ ریلوے اسٹیشن چھوڑ دے گی۔ پتہ نہیں وہ ہمارے مذاق کا جواب عملی مذاق میں دینا چاہتا تھا یا ویسے ہی ڈاکٹروں کے اعصاب سے کھیلنا چاہتا تھا، لیکن کیمپ میں مشہور ہو گیا کہ ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ مبارکیں ہوئیں اور پکوڑوں کی الوداعی پارٹیاں ہوئیں اور خوشیاں منائی گئیں، لیکن ڈاکٹروں کو نہ جانا تھا نہ گئے۔ آتے جاتے کسی ڈاکٹر سے سامنا ہو جاتا تو میں مذاقاً کہتا، سنا ہے ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ کھسیانی ہنسی ہنس کر اور ڈاکٹر ورما کو 2-4 گالیاں سنا کر چل دیتا۔ اگرچہ میجر ورما سے میرے ایسے مذاق کی راہ و رسم نہ تھی، لیکن ایک دن اس نے دفتر میں مجھے بلایا اور اپنے ایڈجوٹنٹ کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ صحافیوں کا قافلہ اس ماہ کی 24 تاریخ کو جا رہا ہے، آپ بھی اپنے کوائف لکھوا دیں۔ میرے بتائے بغیر یہ خبر بھی سارے کیمپ میں پھیل گئی اور لوگ مجھے مبارکیں اور پیغام دینے لگے، لیکن چند روز بعد یہ بلبلہ امید بھی چور ہوا اور ڈاکٹر آتے جاتے آوازیں کسنے لگے، سنا ہے صحافیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ ہماری یہ چھیڑ خانی جاری تھی کہ پاکستان میں مستقل آئین کے متعلق خبریں آنے لگیں۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ پاکستان عارضی بنیادوں سے پکی بنیادوں پر منتقل ہو رہا ہے۔ اس سفر میں ہر منزل پر دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی، چنانچہ ہم نے کئی بار اپنی اجتماعی اور انفرادی نمازوں میں دستوری بحران کے حل کے لیے دعائیں کی۔ حکومت وقت کی کوششیں اور سیاستدانوں کا تدبر تسلیم، لیکن اسیران آگرہ کی یہ خود فریبی قائم رہنے دیجیے کہ انہی کی دعاؤں سے پاکستان کا مستقل آئین متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ ہم حسب خواہش جشن آئین تو نہ منا سکے، لیکن مقدور بر خوشی اور تشکر کا اظہار کیا، نماز شکرانہ ادا کی اور ریڈیو پاکستان سے اس موقع پر نشر ہونے والے سارے تبصرے اور مذاکرے سنے۔ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہ دستور 14 اگست 1973 کو نافذ ہو گیا۔ بلا شبہ یہ خوشی کا دن تھا، کیونکہ اسے نہ صرف پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی، بلکہ ربع صدی میں پہلی بار ایک جمہوری آئین نافذ ہوا تھا۔ لیکن خوشی کا یہ موقع ہی متحدہ پاکستان کی دوسری برسی کا دن تھا۔ چنانچہ پھر احساس جاگا، پھر سوئیاں چبھنے لگیں، پھر زخموں کے ٹانکے ٹوٹنے لگے، لیکن نہیں، اس بار میں نہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، نہ سر دیوار زنداں سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں دستور کی خوشی نے آنسو جذب کر لیے تھے یا ویسے ہی 1.5 سال کی گریہ وزاری کے بعد ان کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ بس کوئی سوچ آئی اور سونگھ کر چلی گئی، پھر ہونٹوں پر نہ تبسم کی چٹک آئی اور نہ نالے کی لے۔ سارا دن تصویر درد بنا گم سم بیٹھا رہا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ 18 اگست 1973 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان نمائندوں کی ملاقات ہوگی۔ اس خبر سے ہر رنگ میں جلنے والی شمع کو یوں محسوس ہوا کہ سحر ہونے کو ہے۔ اس کی لو اونچی ہو گئی، پرانی امیدیں نئے پیرہن پہن کر دل کو لبھانے لگیں، ذہن کے تاریک گوشوں میں جگنو جگمگانے لگے۔ لیکن سپیدہ سحر کی مدح سرائی سے پہلے آئیے 2 موضوعات کا اجمالی سا ذکر کر لیں، جنہیں میں ابھی تک اس روداد کے دھارے سے الگ رکھتا رہا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں موضوع الگ الگ باب کے مستحق ہیں۔ ایک کا تعلق ہم پر بھارت کے اعصابی حملوں اور ہماری مدافعت سے ہے، اور دوسرے کا ان جوان مردوں کی کوششوں سے جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرار کی کامیاب یا ناکام کوششیں کی۔
صیاد و سید کی یہ کشمکش جو در حقیقت موت سے آنکھ مچولی کھیلنے کی حیثیت رکھتی ہے، ہماری اسیری کا سب سے روشن، سب سے تابناک باب ہے۔